बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 अहम मसाइल मुअतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज इंशाअल्लाह हम इतिकाफ़ से मुताल्लिक़ 10 अहम और ज़रूरी मसाइल हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जैसे इतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है, इसी तरह इतिकाफ़ में जो इंसान बैठता है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इतिकाफ़ में गुस्ल तबरीद यानी बग़ैर ज़रूरत के ठंडक हासिल करने के लिए नहाना शरअन जायज़ है या नहीं है। इसी तरह इतिकाफ़ की हालत में जो इंसान बैठा हुआ है वो बीड़ी सिगरेट अगर पीना चाहे तो ये अमल शरअन उसके लिए कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 अहम मसाइल मुअतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज इंशाअल्लाह हम इतिकाफ़ से मुताल्लिक़ 10 अहम और ज़रूरी मसाइल हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जैसे इतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है, इसी तरह इतिकाफ़ में जो इंसान बैठा है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह इतिकाफ़ में गुस्ल तबरीद यानी बग़ैर ज़रूरत के ठंडक हासिल करने के लिए नहाना शरअन जायज़ है या नहीं है। इसी तरह इतिकाफ़ में बीड़ी और सिगरेट का पीना जायज़ है या नहीं है। ऐसे ही अगर कोई औरत इतिकाफ़ में बैठी हुई हो और उसको हैज़ आ जाए, मंथली पीरियड शुरू हो जाए, तो इससे उसका इतिकाफ़ बाकी रहेगा या फासिद हो जाएगा। इसी तरह इतिकाफ़ की हालत में मोबाइल पर बातचीत करना जायज़ है या नहीं है। इस किस्म के 10 अहम और ज़रूरी मसाइल हवालों के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इस वीडियो को देखें और इन मसाइल को सुने और सवाब की नीयत से आप ये मसाइल दूसरों को भी बतलाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि इतिकाफ़ में कब बैठा जाता है। इसी तरह इस साल जो ये रमज़ान चल रहा है 2021 वाला, तो इस साल यानी 2021 में इतिकाफ़ में कब बैठा जाएगा। देखिएगा, फतवे की मशहूर किताब फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 211 पर इस सिलसिले में ये रूल और ज़ाब्ता लिखा है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिर के 10 दिनों में मर्दों के लिए ऐसी मस्जिद में इतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है जिस मस्जिद में 5 वक्त जमात के साथ नमाज होती हो। और इस साल यानी 2021 में 20वां रोज़ा 3 मई को यानी पीर के दिन होगा। लिहाजा इस साल 2021 में जो भाई बहन इतिकाफ़ में बैठना चाहे उसको चाहिए कि वो 20वें रोज़े को यानी 3 मई को पीर के दिन रोज़ा इफ्तार करने से पहले पहले इतिकाफ़ में बैठ जाए। यहाँ हम एक वजाहत और समझें। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में जिल्द 3 सफ़ा 430 पर यह तफसील लिखी है इतिकाफ़ से मुताल्लिक़ कि हर आबादी में कम अज़ कम किसी एक शख्स का इतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। आगे वो लिखते हैं कि अगर किसी एक शख्स ने भी ये सुन्नत महल्ले में, आबादी में अदा नहीं की तो पूरी आबादी के तमाम लोग सुन्नत छोड़ने की वजह से गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। और अगर आबादी की किसी भी एक मस्जिद में एक शख्स भी इतिकाफ़ कर लेगा तो सारी बस्ती वालों की तरफ से, सारी आबादी वालों की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। आगे लिखते हैं कि बेहतर यह है कि मस्जिद में इतिकाफ़ का एहतिमाम किया जाए, यानी आबादी की हर मस्जिद में
اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء کرام نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے گا، الترغیب والترہیب میں جلد 2 صفحہ 96 پر ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں، لیکن بات لمبی نہ ہو جائے، صرف اس لیے ایک روایت پر ہم نے اکتفا کیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں جو انسان بیٹھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اعتکاف میں کوئی خاص قسم کی عبادت کسی روایت سے ثابت ہے؟ دیکھیے گا، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اعتکاف میں کوئی خاص قسم کی عبادت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کسی روایت میں کسی خاص عبادت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس لیے جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھے، قضا نمازوں کی ادائیگی کرے، اسی طرح درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، تسبیحات کا اہتمام کرے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جو شرعاً ناجائز ہے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیڑی سگریٹ پینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں صفحہ 461 پر اس سلسلے میں یہ وضاحت لکھی ہے کہ جس انسان کو بیڑی پینے کی عادت ہو اور وہ بیڑی پیے بغیر نہیں رہ پاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جب وہ استنجا کرنے کے لیے مسجد کے باہری حصے میں جائے تو اسی وقت بیڑی پینے والے عمل کو انجام دے لے، اس کام کو اس وقت میں کر لے۔ صرف بیڑی سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کو حیض آ جائے، منتھلی پیریڈ اس کو شروع ہو جائیں، تو کیا اس سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 430 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر اعتکاف کے درمیان کسی عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے، منتھلی پیریڈز آنے شروع ہو جائیں، تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل پر بات چیت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ وضاحت لکھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر ضرورت کی بات چیت کرنا شرعاً جائز ہے، اسی طرح موبائل پر بھی بات چیت کرنے کی ضرورت کے بقدر گنجائش ہے، البتہ بلا وجہ اور بے ضرورت دنیاوی گفتگو کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، نہانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں اس سلسلے میں یہ وضاحت لکھی ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے، نہانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، البتہ اسے چاہیے کہ فوراً مسجد سے باہر جا کر کے غسل کر لے، طہارت حاصل کر لے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، کتاب المسائل میں جلد 2 صفحہ 194 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں
اگر کوئی شخص ووٹ ڈالنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ ووٹ ڈالنا کسی معتبر ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ نواں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بغیر ضرورت کے غسل کرنا، غسل تبرید کرنا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں غسل تبرید یعنی بغیر ضرورت کے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان قضائے حاجت کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے، واش روم جائے، اور اسی وقت میں وہ تھوڑا بہت پانی اپنے بدن پر ڈال لے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، اجازت ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جنریٹر چلانے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جنریٹر چلانے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ وہاں جنریٹر چلانے والا کوئی دوسرا انسان موجود نہ ہو۔ تو یہ اعتکاف سے متعلق 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف والی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو اور دیگر عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔